السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے حال ہی میں ایک فتویٰ دیا ہے وی پی این کے استعمال کے حوالے سے، تو اس حوالے سے پہلے تو میں کچھ واقعات بیان کروں گا جو کہ علماء نے مختلف ادوار میں کس طرح حق پہ رہ کر اپنا فریضہ ادا کیا ہے، اور جابر سلطان کے سامنے انہوں نے کلمہ حق کہا ہے، اور کس انداز سے انہوں نے حکومتی جو اقدامات ہوتے تھے ان حوالے سے اپنے آپ کو اس سے دور بھی رکھا ہے، اور اپنا حق کی سربلندی کا کام بھی سر انجام دیا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ واقعات ہیں، اس کے بعد اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ایک تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ معروف ہے۔ ایک دفعہ ایک نور کا بادل چھایا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے لیے جو تمام حلال چیزیں ہیں وہ بھی حرام کر دی ہیں، اب آپ جو چاہے کریں، جو چاہے بولیں۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اے ملعون دور ہو جا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ نور جو ہے روشنی ایک دم تاریکی میں بدل گئی اور آسمان پر دھواں چھا گیا۔ تو آواز آئی عبدالقادر، تو نے اللہ کے احکام اور اپنی روحانی مرتبے کی رفت کے باعث مجھے جو ہے وہ مجھ سے بچ گیا ہے، ورنہ میں نے اس وار سے 70 اہل طریقت کو گمراہ کیا ہے جنہیں ان کا دوبارہ مقام نصیب نہیں ہو سکا۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی پھر سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے علم اور روحانی مرتبے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے نا وہ میں تیرے سے بچا ہوں، تو تیرے فریب کو پہچانا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے اس کو کیسے پہچان لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس پہ غور کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت فائنل کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اختیار نہیں دیا کہ وہ حلال کو حرام کر سکے تو یا حرام کو حلال کر سکے، تو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے میں نے اس کو پہچانا۔ تو امام ابن تیمیہ جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے سچ لکھا، اور کسی حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال کرنے کا جو تصور ابن تیمیہ نے دیا، اسی وجہ سے انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، اور آپ کا جنازہ جو ہے سرکار کی جیل سے نکلا۔ علماء کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء حق جو ہیں وہ دنیاوی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ ہمیشہ حکمرانوں سے وہ دور رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم جو ہیں، ابو جعفر منصور جو ہے اس نے ان کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تو ان کا اب خلیفہ کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا پھر جھوٹا تو بندہ اس عہدے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اس پہ انہوں نے ان کو قید و بند کی صعوبتیں دیں اور کوڑے مارے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ امام مالک بن انس جو تھے، یہ منصور عباسی خلیفہ، اس کی خواہشات کے آگے انہوں نے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ امام احمد بن حنبل تو معروف ہیں کس طرح انہوں نے مامون جو تھا اس کے خلاف وہ فتنہ خلقہ قرآن کے موضوع پہ، حق کی ایک بات پہ، ایک مسئلے پہ ڈٹ گئے، کوڑے مارے گئے، اسی طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ علماء نے ہر دور میں فرمائشی فتووں سے جو ہے وہ حکومتی جو اس قسم کے ہوتے ہیں فتوے، ان کی اپنی مرضی کے یا اپنی اس کا انکار کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ جگرا عطا کیا تھا، اور اسی حق کی بنیاد پہ جب جنازہ ان کا نکلا تو 10 لاکھ لوگ جنازے میں تھے، پرندوں نے سایہ کیا، اور کتنے ہی غیر مسلم اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے اس انداز سے قربانی کی ہے۔ علماء حق جو تھے ہر دور میں انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا ہے۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ ولی اللہ تک، کتنی ایسے علماء ہیں جن کے واقعات کتابوں میں تاریخ میں لکھے ہیں کہ حکمران وقت کی خوشامد سے انہوں نے انکار کیا،
اور ان سب پر وہ جو مین حدیث ظاہر ہے وہ مطالعہ کرتے تھے، اور مین جو حدیث تھی جابر سلطان کے سامنے ہلکا کلمہ حق کہنا بہترین جہاد ہے۔ تو ہر دور میں ایسے علماء آپ کو دوسری سائڈ کے بھی نظر آئیں گے جو فرمائشی فتووں کے ذریعے سے اہل اختیار سے دنیاوی عہدے لے کر عوام کی نظروں میں گر جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ دیکھ لیں اسی وی پی این کے حوالے سے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، آپ ایک ایپ ہے استعمال کر رہے ہیں، اور پہلے ہی اس حوالے سے پرانے دور سے کتنے ایسے فتوے جو ہے نا نال اینڈ وائڈ ہو چکے ہیں، جس کا پہلے انکار کیا گیا، پھر انہی چیزوں کو اختیار بھی کیا گیا۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی اللہ کی کتاب جو ہے وہ تو مومن کو غلامی کا طریقہ سکھاتی نہیں ہے، وہ تو مومن جو ہے وہ تو جرأت مند ہوتا ہے، قرآن و سنت کی اطاعت کے ذریعے دنیاوی طاقتوں کی غلامی سے ہمیں دین ہمارا آزادی عطا کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے حکمران جو ہیں ان کی تو آپ بات مانیں، وہ بھی شریعت کے تابع، لیکن جو جابر اور ظالم حکمران ہیں وہ ان سے بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ لیکن آج افسوس ہمیں اس بات کا ہو رہا ہے کہ ایسے فتوے دیے جا رہے ہیں جن کو جو شرعی تقاضوں سے زیادہ حکمرانوں کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ خواہشات کا پرتو اس میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اور ہمارے حکمران اس وقت جو ہے وہ تو سوشل میڈیا کو برائی کی جڑ قرار دیتے ہیں، اور ٹویٹر پر پابندی ہے، اور دوسری طرف سارے اہل اقتدار جو ہیں وہ اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں، یعنی خود ہی اپنی لگائی ہوئی پابندیوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس پہ بیانات ان کے روزانہ ٹویٹر پہ آئے ہوتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں؟ اب یہ یعنی وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جس پہ خود بھی عمل نہیں کر رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو چیز پسند نہیں ہے۔ اگر ظاہر ہے سوشل میڈیا پر جب جھوٹ پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن جہاں پہ خود ہی جو اہل اقتدار ہیں ان کے قول و فعل میں جو ہے وہ اعتراض ہو اور تضاد ہو، اور کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، تو وہاں پہ یہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جب یہ الف اٹھاتے ہیں اس میں یہ سارے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے وعدوں کی عہدوں کی پاسداری کریں گے، اور قرآن نے تو اس چیز کو فوکس کیا اپنے وعدوں کی جو ہے نا آپ پابندی کریں۔ تو اس حوالے سے یہ جو فتویٰ ہے اس میں کوئی ایسی عجیب سی بات نظر آ رہی ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ان کی ڈومین میں آتا ہو، اور صرف ایک حکومتی میرا خیال ہے آرڈر کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہوگا، ورنہ کوئی اس کی توک بندہ کو نہیں ہے کہ آپ خواہ اپنے آپ کو اس میں انوالو کر کے جو ہے وہ عوام کی نظروں میں اپنا مقام جو ہے وہ اور ڈاؤن کر لیں۔ تو اس حوالے سے ہماری گزارش یہی ہے کہ ان کو اس حوالے سے ری تھنک کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرنا چاہیے۔